حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو عزیز مصر کی غلامی سے آزاد کروایا اور اپنی قوم کو لے کر کنعان کی طرف ہجرت کی تو راستے میں کئی ایسے تاریخی واقعات پیش آئے جن کا ذکر جوئش، کرسچینٹی اور اسلام میں کئی جگہ آیا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے جس میں ایک ایسے انسان کا ذکر ہے جس نے 3500 سال کی عمر پائی۔ وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کا قد 30,330 گز بتایا جاتا ہے اور وہ ایک انتہائی شفاق اور جابر انسان تھا۔ اس انسان کا نام اوج بن انت تھا۔ اوج بن انت کا قصہ انتہائی دلچسپ ہے کیونکہ تاریخ میں اس جیسا انسان دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ویم ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں کیونکہ آپ کے لائک اور سبسکرائب سے ہماری کافی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق اوج بن انت حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی بیٹی صفورہ کا بیٹا تھا۔ صفورہ جو کہ کافی حسین عورت تھی، اس پر انک نام کا جن عاشق ہو گیا تھا۔ اوج بن انت انہی دونوں کی اولاد تھا۔ یہ شخص انسان اور جن کی ملی جلی مخلوق تھا، اس لیے اس کا قد اور اس کی جسامت عام لوگوں سے بالکل مختلف تھی۔ یہ ایک دیو جیسی یا یوں کہہ لیں کہ اس سے بھی بڑی جسامت کا شخص تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ جب اس کو بھوک لگتی تو وہ گہرے سمندر میں جا کر کھڑا ہو کر مچھلی پکڑتا اور آسمان کی طرف اٹھا کر سورج کی روشنی سے اس کو بھون کے کھاتا تھا۔ اوج بن انت کو جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں پہ اپنی لاٹھی مار کر ان سے پانی نکال کر پیا کرتا تھا۔ وہ اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ گہرے سمندر میں ڈوب نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ اونچے پہاڑ اور درخت بھی اس کے سامنے چھوٹے لگتے تھے۔ اس قدر دراز قد ہونے کی وجہ سے عام لوگ اس کے سامنے کیڑا مکوڑے کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا قد آج کے مقابلے کے انسانوں سے کہیں زیادہ لمبا ہوا کرتا تھا۔ خود حضرت آدم علیہ السلام کا قد 29 میٹر یعنی 95 فٹ بتایا جاتا ہے، مگر اوج بن انت کا قد 30,330 گز بتایا جاتا ہے، یعنی وہ اس زمانے کے دراز قد لوگوں سے بھی کہیں زیادہ لمبا اور بڑا تھا۔ تاریخ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اوج بن انت موجود تھا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے سگوان کی لکڑی کی ضرورت پیش آئی، مگر اس لکڑی کو اٹھانا عام لوگوں کے لیے تقریباً ناممکن تھا، اور تب ہی اوج بن انت نے آپ کی مدد کی۔ اوج بن انت ملک کے شام سے لکڑیاں اٹھا کر لایا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بنانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس وجہ سے اللہ پاک اوج بن انت سے خوش ہوئے اور اس کو طوفان نوح میں غرق ہونے سے نجات عطا فرمائی۔ مگر کچھ دوسری تاریخی روایتوں کے مطابق اوج بن انت حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا اور آپ کی کشتی پر سوار ہونے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس طوفان سے بچ نکلا کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کی کمر تک آتا تھا۔ مگر بعض علماء نے اس بات کی تردید کی ہے کیونکہ قرآن کی آیتوں کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کے علاوہ کوئی زمین پر باقی نہیں بچا تھا، اس لیے اوج بن انت جیسا کوئی نہیں تھا۔ اوج بن انت کا تفصیلاً ذکر یہودیوں کی کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایکزوڈس کے زمانے میں آیا ہے۔ ایکزوڈس کا زمانہ یعنی یہودی تاریخ میں وہ زمانہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے اور ان کو عزیز مصر کی غلامی سے آزاد کروایا۔ ایکزوڈس کے زمانے میں ہی یہودی مصر کے فرعون کے غلام تھے اور اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے بدلے میں مختلف عذاب نازل ہوئے، جس میں فرعون کی غلامی، 10 آسمانی آفتوں کا نازل ہونا، جس میں سب سے مشہور پاس اوور ہے، جس کی یاد میں یہودی آج بھی پاس اوور کا تہوار مناتے ہیں۔ ان 10 آفتوں کے پورا ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروا کر واپس کنعان کی طرف ہجرت کر کے لے کے گئے۔ یہ وہی دور تھا جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور عزیز مصر کی فوج نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے معجزہ دکھایا اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ اس میں سے بنی اسرائیل گزر جائیں، لیکن جیسے ہی اس میں سے فرعون کی فوج گزری تو سمندر واپس مل گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ ایکزوڈس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ویم ٹی وی پہ موجود بنی اسرائیل کی ویڈیو ہسٹری آف بنی اسرائیل ضرور دیکھیے گا۔ اس عظیم معجزے اور فتح کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر شام کی سرحد پر آئے اور یہیں پڑاؤ کیا۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام سے ظالم اور جابر لوگوں کو نکال دو اور جہاد کرو۔
ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی وعدہ کیا کہ شام کی مقدس زمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی۔ اس وقت شام میں ظالم اور جابر کنانی لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہاں کے ظالم لوگوں سے جہاد کرو، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا بھی وعدہ کیا۔ آپ کو حکم ہوا کہ اپنی قوم میں سے 12 افراد کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار مقرر کر دو، تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع دار رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر 12 افراد کو سردار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے 12 سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان پہنچے تو آپ نے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے حالات معلوم کریں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں، اور ان کو یہ کہیں کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو، اور اگر وہ لوگ انکار کریں تو انہیں جنگ سے خبردار کر دینا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑا قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انق تھا، اور یہ وہاں کا حاکم تھا۔ اگر آپ نے اب تک میم ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی میم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اوج بن انق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ ان سرداروں نے جب اسے اپنا مقصد بیان کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام اسے سنایا تو یہ سن کر اوج بن انق غضبناک ہو گیا اور غصے میں آ گیا۔ پھر ان سب کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر اپنی بیوی کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر ان سب کو زمین پر پھینک دیا اور چاہا کہ ان کو چونٹی کی طرح اپنے پاؤں سے مسل دے، تو اس کی بیوی نے کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، یہ کمزور ہیں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، خود ہی واپس چلے جائیں گے اور تمہیں ان کو مار کر کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے ان کو چھوڑ دیا، اور یہ سردار اس ظالم جابر اوج بن انق کو دیکھ کر اتنا ڈر گئے کہ جا کر سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا کہ وہاں پر بہت بڑا اور طاقتور انسان رہتا ہے جو وہاں کا حاکم ہے، اور وہاں کے پھل بھی اتنے بڑے ہیں کہ انار کا ایک دانہ اگر ہم کھا لیں تو ہمارا پیٹ بھر جائے، اور اسی طرح انگور کا بھی ایک دانہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک کھا لیں تو دوسرے دانے کھانے کا دل نہیں چاہے گا۔ جو پھل وغیرہ وہ اپنے ساتھ لائے تھے انہوں نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے اور بتایا کہ وہاں کے لوگ بہت ہی ہیبت ناک اور بھیانک شکلوں والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا ماجرا سن کر ان سے کہا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں سے شام کے لوگوں کی اور ان کی قوتوں کے بارے میں ہرگز مت بتانا، یہ لوگ پہلے ہی بزدل ہیں، یہ نہ ہو کہ ڈر کے مارے جہاز سے بھاگ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے اس وعدے پر قائم رہے، جن کا نام یوشع بن نون اور کلاد بن قدادہ تھا۔ ان میں سے باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو ملک شام کا سارا حال بیان کر دیا اور اوج بن انق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی سنا دیا۔ جب قوم نے ان سے سارا ماجرا سنا تو جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور جنگ پر جانے سے انکار کر دیا، پھر واپس مصر جانے کی تیاری کرنے میں لگ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگ مت گھبراؤ اور نہ ہی ڈرو اور نہ ہی جہاز سے بھاگنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں پر جو شخص رہتا ہے وہ بہت بڑی قد و قامت والا اور بہت بھیانک انسان ہے، ہم اس سے ہرگز نہیں لڑ سکتے اور نہ ہی وہاں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہے۔ تب وہ 2 سردار جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھے انہوں نے اس قوم سے کہا کہ اے لوگوں، تم واپس مت جاؤ، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور ہمیں فتح دے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا، جس طرح فرعون اور اس کی فوج کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو قوم نے اس کے باوجود انکار کیا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے اور کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر اس سے لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت شدید غصہ آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بددعا کی، جس کی وجہ سے شام کو فتح ہونے میں 40 سال لگ گئے، اور اس دوران بنی اسرائیل کے لوگ وادی سینا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر ملک شام جہاد کے لیے روانہ ہو گئے اور باقی لوگ وہیں رکے رہے۔ پھر جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے چاہا کہ رات کے اندھیرے میں مصر چلے جائیں۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے اپنا سامان باندھا اور مصر کی طرف چل دیے، مگر وہ ساری رات چلتے رہے، لیکن صبح فجر ہوتے ہی دیکھا کہ وہ لوگ وہیں کے وہیں تھے جہاں سے رات میں سفر شروع کیا تھا۔
وہ یہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ ادھر ہی ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار کرو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام سے فتح یاب ہو کر واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے نہ نکل سکے اور بھٹکتے رہے۔ بنی اسرائیل کی قوم 40 سال تک جس جگہ بھٹکتی رہی اس کا نام طائیہ ہے، جو فلسطین، مصر اور اردن کے قریب ایک میدانی علاقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ساتھ 2 سردار اپنی قوم کے ساتھ جب اوج بن انک کے شہر میں پہنچے تو لوگوں کی شکلیں دیکھ کر ڈر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور آگے بڑھ گئے اور آگے جا کر اوج بن انک سے ملے۔ اوج بن انک نے ان کو دیکھ کر کہا کہ تم ہی وہ سردار ہو جس نے فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر ان پر حملہ کرنا چاہا اور ایک پہاڑ اپنے سر پر اٹھا کر مارنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی اور ہدہد کو حکم دیا کہ اپنی چونچ سے اس پہاڑ میں سوراخ کر دے۔ جب ہدہد نے اس پہاڑ میں سوراخ کیا تو وہ پہاڑ اوج بن انک کے گلے میں لٹک گیا، جس کی وجہ سے اس کے لیے چلنا محال ہو گیا۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 گز اونچا اچھل کر اپنا عصا مبارک اس کے ٹخنوں پر اتنی زور سے مارا کہ وہ وہیں گر کر مر گیا، کیونکہ بتایا جاتا تھا کہ اس کی روح اس کے ٹخنوں میں تھی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کیے گئے وعدے کے مطابق فتح دی۔ کہتے ہیں کہ اوج بن انک کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کے جسم کا گوشت بالکل گل سڑ گیا اور صرف ہڈیاں ہی بچی رہ گئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فتح یاب ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو ہٹا کر دریائے نیل پر رکھ دیا، اور ایک عرصے تک ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا، اور اس طرح اوج بن انک کا خاتمہ ہوا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔